أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضل حق میڈیا یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک ہے علامہ فضل حق خیرآبادی قدس اللہ سرہ العزیز، ایک تعارف۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی جزائر انڈمان نکوبار کالا پانی کا نام آتا ہے تو مجاہد تحریک آزادی حسان الہند علامہ فضل حق خیرآبادی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات اور شخصیت ذہن میں گردش کرنے لگتی ہے۔ یہ کون تھے؟ ان کی کیا خدمات ہیں؟ انہیں ہم کیوں جانتے ہیں اور کب سے جانتے ہیں؟ ان کا مزار کہاں ہے؟ یہ ساری باتیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حسان الہند علامہ فضل حق خیرآبادی قدس اللہ سرہ العزیز ایک صوفی عالم دین تھے۔ آپ اپنے وقت کے ایک عظیم مفتی، ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم شاعر اور اپنے وطن عزیز ہندوستان کے ایک وفادار شہری اور بے لوث خادم تھے۔ آپ بہادر شاہ ظفر، مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کے قریبی لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ناظرین، ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں تک کی قربانیاں پیش کر دیں۔ ان عظیم مجاہدوں میں مجاہد تحریک آزادی علامہ فضل حق خیرآبادی قدس اللہ سرہ العزیز کا نام بڑے ہی فخر سے لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا۔ چنانچہ دہلی کی جامع مسجد میں آپ نے برسر منبر فتوی جہاد دیا اور فتوی جہاد پڑھ کے مسلمانوں کو سنایا کہ ان انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا تمام ہندوستانی مسلمانوں پر فرض ہے۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف ایک نفرت سی پھیل گئی، مسلمانوں میں جہاد کے لیے ایک جوش اور ولولہ آ گیا۔ چنانچہ مسلمان کمر کس لیے اور انگریزوں کے خلاف لڑنے لگے۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جب آپ انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کیے تو انگریزوں نے آپ کے خلاف مقدمہ چلایا۔ جب مقدمہ کی سماعت ہو رہی تھی تو جو جج تھا وہ آپ کے شاگرد تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بس اتنا قبول کر لیجئے کہ آپ نے فتویٰ نہیں دیا ہے تو ہم آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن قربان جائیے علامہ فضل حق خیرآبادی قدس اللہ سرہ العزیز کی جرات پہ، ان کی ہمت پہ، ان کی بہادری پہ کہ انہوں نے بھری عدالت میں قبول ہی نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو کہ جس نے فتویٰ دیا ہے، جس نے تم انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہی ہوں، یعنی میں ہی فضل حق خیرآبادی ہوں جنہوں نے تم انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا ہے۔ جب آپ نے تسلیم کر لیا اور بھری عدالت میں قبول کیا کہ فتویٰ آپ ہی نے دیا ہے، تو ان انگریزوں نے آپ کے خلاف فیصلہ سنایا اور آپ کو حبس دوام بعبور دریائے شور یعنی کالا پانی کی سزا سنائی اور آپ انڈمان نکوبار یعنی کالا پانی لائے گئے۔ ناظرین، آج کا کالا پانی یعنی انڈمان نکوبار اور اس وقت کا انڈمان نکوبار، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ آج کا انڈمان یہ انڈمان ہے، لیکن اس وقت کا انڈمان انڈمان نہیں بلکہ کالا پانی ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ تھی۔
بہت سارے قیدی تو صرف یہاں کے خراب آب و ہوا کی وجہ سے اپنی جان تک گنوا بیٹھے۔ بہرحال جب علامہ فضل حق خیر آبادی قدس اللہ سرہ العزیز یہاں لائے گئے تو آپ نے بہت ساری پریشانیاں جھیلیں، مشقتیں برداشت کی، انگریزوں کے قید و بند میں رہ کر کے آپ نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود آپ انڈمان میں رہتے ہوئے عظیم کارنامے انجام دیے۔ چنانچہ آپ انڈمان ہی میں الثورۃ الہندیہ نامی کتاب لکھی، جس کو اردو میں باغی ہندوستان کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی لکھیں، قصیدے بھی لکھے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہدایت الحکمت نامی کتاب لکھی، جو آج بھی درس نظامی میں داخل نصاب ہے اور لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب کو۔ انگریزوں کی قید میں آپ کا وصال پرملال ہوا۔ آپ نے اپنی جان قربان کرنا تو پسند کیا، لیکن انگریزوں کی غلامی پسند نہ کی۔ آپ کا مزار پر انوار انڈمان نکوبار کی راجدھانی پورٹ بلیئر میں نمک بھٹا، ساؤتھ پوائنٹ نمک بھٹا میں آپ کا مزار پر انوار ہے، جہاں پر ہر طبقہ کے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے مزار مقدس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا عرس ہر سال اسلامی مہینے کے سفر المظفر میں 12 سفر المظفر کو ہر سال آپ کا عرس خوب دھوم دھام سے انڈمان نکوبار کے اہل سنت و جماعت منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں اور آپ کا فیض تمام مسلمانوں کو صبح قیامت تک ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔